کچھ باتیں حقیقت ہوتی ہیں اور کچھ یوں لگتا ہے کہ یہ شاعرانہ تخیل ہے اور شاید کسی اچھے ادیب کی گھڑے ہوئے جملے ہیں یا کسی اچھے مقرر کی اچھے لب و لہجے کا شاخسانہ ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے روٹی کھائی، میرا پیٹ الحمدللہ مزیدار کھانا کھا کے بھر گیا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، بات فٹافٹ سمجھ میں آ گئی۔ ایک شخص نے کہا کہ میں شدید پیاس کے عالم میں تھا، پھر میں گھر پہنچا، ٹھنڈا اور مزیدار شربت مجھے پلایا گیا تو میری طبیعت بڑی سیر ہو گئی۔ یہ بات بھی بالکل سمجھ میں آتی۔ لیکن ایک شخص نے کہہ دیا کہ یار میرے بیٹا روٹی کھا رہا تھا تو اس نے جب تسلی سے روٹی کھائی تو میرا پیٹ بھی بھر گیا۔ اب یہ بات تھوڑی ٹھہر کے سمجھ میں آتی ہے، یہ فٹافٹ سمجھ میں لوگ کہتے ہیں تو شاعری ہے، یہ تو تخیل ہے، یہ تو آپ نے ادیبانہ جملہ بولا ہے۔ یار میرے دوست بڑا پریشان تھا تو مجھے رات کو نیند نہیں آئی، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ فٹافٹ ہضم ہونے والی بات، اس پہ تھوڑا وقت لگتا ہے کہ گھر میں دوست پریشان تھا تو اس کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آئی، تو ذرا تھوڑا سا نا اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ وہ بیٹا سعودی عرب میں رہتا تھا تو اماں اس کی رات کو فٹافٹ اٹھ کے بیٹھ گئی گھبرا کے۔ خاوند نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ بیٹا نا پردیس میں کچھ پریشان ہے۔ تو کئی دفعہ وہ والد صاحب مذاق بھی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں تجھے کوئی غیب کا علم ہے، سو جا چپ کر کے، اچھا بھلا تھا میری ابھی شام کو بات ہوئی ہے۔ یعنی اتنی جلدی بات یہ شعور میں آتی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ مطلب میں نے کھانا کھایا میرا پیٹ بھر گیا یہ تو سمجھ میں آئی، لیکن میرے بیٹے نے کھانا کھایا میرا پیٹ بھر گیا یہ سمجھ میں نہ آئی۔ بھئی میں پریشان تھا، رات بھر میں سو نہ سکا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں پریشان تھا اور میری وجہ سے میرا دوست ساری رات بیدار رہا، یہ بات سمجھ میں۔ یہ لوگ اس کو شاعرانہ بات سمجھتے تھے، لیکن میرے رب کریم نے اس بات کو قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا تحقیق میں نے تم ہی میں سے تمہیں رسول عطا فرمایا۔ عزیزٌ علیہ ما عنتم، ذرا آیت کا لطف لیجئے گا، مزہ لیجئے گا۔ فرمایا تم اگر مشکل میں پڑو نا تو یہ بات میرے نبی کو تکلیف دیتی ہے۔ امت اگر پریشان ہو تو حضور پر گراں گزرتا ہے، حضور پریشان ہوتے ہیں، نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے اگر امت آزمائش میں۔ عزیز علیہ ما عنتم، میں نے کہا کہ یہ بات اتنی جلدی ہضم ہونے والی نہیں تھی، پر رب کریم نے جب قرآن میں بیان کر دیا، جب اللہ نے اسے اپنے محبوب کی شان میں نعت بنا کے نازل کر دیا کہ میرے محبوب کے غلاموں تم اگر کبھی آزمائش میں ہو تو میرے رسول پر یہ بات بوجھ بن جاتی ہے۔ اور فرمایا حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، جلدی کرتے۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ اللہ بھی رؤوف ہے نا، اللہ بھی رحیم ہے، نبی پاک بھی رؤوف ہیں اور رحیم۔ اللہ ہی کہہ رہا ہے حضور کو بالمؤمنین رؤوف۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، مطالعہ کر لیجئے گا۔ اللہ نے نبی پاک کو کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور عقیدہ شرط ہے دین میں۔ اعمال جتنے مرضی بندہ اچھے کر لے، عقیدہ اچھا نہ ہو تو اعمال فائدہ نہیں دیتے، عقیدہ شرط ہے۔ کہتے ہیں جو لفظ اللہ کے لیے کہا اگر نبی پاک کے لیے کہا تو مشرک ہو جائیں گے، تو اللہ نے خود نبی پاک کو رؤوف الرحیم کہا۔ ایمان ہوا کہ شرک ہوا؟ فٹافٹ لوگوں نے شرک کفر بڑا سستا سمجھ لیا ہے، کہتے ہیں جی اگر اللہ کو غیب ہے اور حضور کے لیے بھی لفظ بولا تو مشرک ہو جائیں گے۔ ہاں کچھ لفظ ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے بولنا درست ہے۔ لفظ اللہ یہ صرف اللہ، لفظ رحمان یہ صرف، کبھی کسی سے آپ نے سنا ہے اس نے نبی پاک کو رحمان کہا ہو؟ رحمان صرف اللہ۔ تو جو لفظ خالصتاً مالک کے لیے ہیں وہ مخلوق کے لیے بولنا درست، اور اگر اللہ خود کہے اپنے نبی کو رؤوف الرحیم، دیکھیں نا اللہ سنتا ہے نا، تو آپ اللہ معاف کرے نہیں سنتا؟ بہت سارے دوست چپ رہے ہیں، شاید نہیں سنتا۔ مجھے کسی شخص نے پوچھا جی اللہ سنتا ہے؟ میں نے کہا سنتا ہے۔ تو اس نے کہا آپ سنتے ہیں؟ تو کیا کہوں اسے؟ بہہ رہا ہوں میں، حالانکہ مجھے سنتا ہے۔ تو شرک ہو گیا، کفر ہو گیا۔ بھئی اللہ سنتا ہے، سنتا ہے۔ تو اس نے کہا جناب سیٹھ صاحب، استاد جی، سر جی، پروفیسر صاحب، ٹیچر صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، والد صاحب، آپ بھی سنتے ہیں؟ کبھی سنتا ہوں۔ اب بھی تو کہہ نہیں سکتا کہ میں نہیں سنتا۔
بس ایک فرق ہے، وہ یاد رکھے کہ جس طرح اللہ سنتا ہے اس طرح بندہ نہیں سن سکتا، کیونکہ اللہ کی جو سماعت ہے وہ ذاتی ہے، بندہ اتنی دیر تک نہیں سنتا جب تک اللہ اسے کان نہ عطا کرے۔ یہ فرق یاد رکھیں، یہ فرق ہے، کوئی کفر نہیں ہوتا، کوئی شرک نہیں ہوتا، لیکن لوگ بازاروں میں نکلے ہوئے ہیں کفر شرک اور بدعت کی پوری پٹاریاں بانٹتے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں، فی سبیل اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے بھائی یاد رکھیں، قرآن نے کہا نبی پاک کو وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ